جو عالم کے لیے دائمی طور پر من جانب اللہ منتخب فرمائی گئی. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک جوڑا بنایا گیا. جب وہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو وہ جوڑا اسے پورا نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے نئے کپڑے بنوائے جاتے ہیں. پھر کچھ اور بڑا ہو گیا تو پھر نیا جوڑا آتا ہے، وہ پورا نہیں آتا، پہلے والا آئے گا. یوں چلتے چلتے جب یہ پڑھنے کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، جو تقریباً زیادہ سے زیادہ 40 سال تک، جس کا اشارہ ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. اس کے بعد اس کا کرنا بند ہے. عموماً یہ تو زیادہ سے زیادہ ہے 30 سے 40. جب اس حالت پر پہنچ جائے تو جسمانی لحاظ سے وہ کمال پہ پہنچ جاتا ہے. اس وقت جو جوڑا اسے دیا جائے گا، اب مرتے دم تک یہ اس کے لیے چھوٹا نہیں، چاہے بعد میں اس کی عمر جو ہے وہ 100 سال ہو، 150 سال ہو، لیکن یہ جوڑا اب اسے چھوٹا نہیں ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ کپڑا اسے بڑا ہو جائے، اس کی کمر جھک جائے، لیکن اب یہ اسے چھوٹا نہیں ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو لباس شریعت دیا، جیسے جیسے عالم ترقی کرتا جا رہا تھا تو شرائع تبدیل ہوتی جا رہی. ایک وقت تھا کہ صرف تکوینی معاملات، ایک وقت تھا صرف تدبیری معاملات. نوح علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے تدبیری معاملات سکھائے. دنیا میں رہنا سہنا، کھانا پینا، شرک تھا ہی نہیں. کان الناس امۃ واحدۃ. پہلے وہ اللہ کے نبی جنہوں نے شرک کا رد کیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، یعنی شرک کے وجود کے بعد جو رد کیا. اعلان توحید اور چیز ہے، رد شرک اور چیز ہے. اعلان توحید تو شروع سے آ رہا ہے، لیکن شرک ظاہر ہوا اور اس کا رد کیا گیا. یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کبھی فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. حالانکہ انبیاء تو پہلے بھی. تو یوں آگے مسائل بڑھتے گئے، ضرورت بڑھتی گئی، شرائع بھی تبدیل ہوتی آئیں، اور پہلی شریعتوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا کیونکہ وہ اپنے وقت پہ پوری تھی. جب آگے عالم نے ترقی کی اب وہ پوری نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے اب عالم کے لیے نیا لباس شریعت چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے انتظام فرمایا. چلتے چلتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اس وقت فرمائی گئی جب عالم مسلمان شباب پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اعلان فرما دیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ جس طرح اللہ کے رسول ہے، ساتھ ہی خاتم النبیین کا بھی اعلان فرما دیا گیا کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جب نیا نبی نہیں آئے گا تو نئی شریعت بھی نہیں آئے گی. جب نئی شریعت نہیں آئے گی تو اس شریعت کی حفاظت ضروری ہوگی، کیونکہ جب قیامت تک کفر اور اسلام کا، حق اور باطل کا ٹکر ہے ہی ہے،
یہ جب تک ٹکر باقی ہے تو ہدایت کے اسباب کا ہونا ضروری ہے، جو کہ شریعت آسمانی ہے۔ اور اب کوئی نیا نبی آنا نہیں، نئی شریعت آنی نہیں، تو ایک تو اس شریعت میں ہر سوال کا جواب ہونا ضروری ہے، جو سوال بھی قیامت تک پیش آ سکتا ہو، جو مسئلہ، جو حادثہ قیامت تک پیش آ سکتا ہو، اس کا حل، اس کا جواب اس شریعت میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اس شریعت کا پھر قیامت تک محفوظ رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا سوال پیدا ہو گیا جس کا جواب اس شریعت میں نہیں تو نئی شریعت چاہیے، اور اگر یہ شریعت محفوظ نہ رہی تب بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری رہی کہ ہر سوال کا جواب شریعت میں ہو اور ساتھ ہی یہ شریعت محفوظ۔ اب جو منکر ہے، ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہے شریعت کی ضرورت ہی نہیں، وہ طبقہ وہ ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، بلکہ وہ اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتا، وہ نہ اس عام کے کسی مدبر کو، خالق کو مانتے ہیں، نہ اس کی رضا کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو وہ طبقہ جو ہے وہ تو بداہتاً ہونا چاہیے، اگرچہ اس دور میں بہت بڑی عقل مندی کا دعویٰ نہیں ہے، حالانکہ اتنی بدی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، تو پوری کائنات کی تدبیر بغیر مدبر کے، تخلیق بغیر خالق یہ نہ ممکن، اتنا بدیہی مسئلہ انہیں سمجھ نہیں آتا، کے متعلق اس وقت بحث نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ جو دینی ضرورت، مذہبی ضرورت کو سمجھتا ہے، شریعت کی ضرورت کو سمجھتا ہے، لیکن وہ منسوخ نوٹ چلانا چاہتا ہے، پہلی شرائط کو چلانا چاہتا ہے۔ جب سرکار نے ایک کرنسی منسوخ کر دی ہے، اس کے بعد جرم ہے، اور پھر جب وہ کرنسی بھی اصلی نہ ہو، ایک تو ہے نا اصلی نوٹ تھا لیکن اس کو سرکار نے منسوخ کر دیا، اب وہ آپ چلائیں گے تو نہیں چلے گا اور پکڑے جائیں گے، لیکن ڈبل خرابی یہ ہوگی کہ وہ نوٹ بھی اصلی نہ ہو، جو نوٹ بند ہو گیا ہے وہ نوٹ لے آئے لیکن وہ بھی جعلی ہو۔ اس دور میں یہودیت اور عیسائیت کا یہ حال ہے کہ وہ منسوخ شدہ شریعت کو چلانا چاہتے ہیں، منسوخ یہودیت کو، منسوخ عیسائیت کو چلانا چاہتے ہیں۔ جیسے 40 سال کے جوان کو کوئی کہے کہ اپنا وہ کپڑا پہنو جو 1 سال کے دور میں، 1 سال کی عمر میں آپ کے لیے جوڑا بنایا گیا تھا، اور پھر ڈبل ستم یہ ہے کہ ان کے پاس یہودیت بھی وہ نہیں ہے جو من جانب اللہ شریعت بھیجی گئی تھی، وہ نہیں رہی۔ اب عیسائی اس وقت منسوخ شریعت عیسویہ کو چلانا چاہتے ہیں، بڑا زور دے رہے ہیں عیسائیت کی تبلیغ پہ، مشنری اسکولز، کالجز، ہاسپٹلز بنا کے، اور بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے
رائج وقت سکہ چھین کر اور انہیں منسوخ نوٹ دیا جائے وہ بھی جائز۔ شریعت عیسویہ چلانا چاہتے ہیں لیکن نام شریعت عیسویہ کا ہے ان کے پاس وہ بھی نہیں، کیونکہ شریعت کی بنیاد کتاب ہے۔ یہودیوں کے پاس اصلی زبان میں ایک نسخہ بھی پوری دنیا میں توریت کا نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس اصلی زبان میں ایک نسخہ بھی پوری دنیا میں انجیل کا نہیں ہے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو شریعت کی ضرورت کو سمجھتے ہیں لیکن شرائع منسوخہ چلانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی وہ جو ان کے پاس اصلی نہیں ہے، اصلی نہیں ہے بردلا تو وہ موضوع ہو تو ہوں گے۔ اس کے بعد وہ طبقہ ہے جو اس شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اس شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، لیکن اس روپ میں بھی دین کے دشمن ہیں۔ اور اس وقت ہمارا موضوع یہی ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ دور کے دشمن ہیں، کھلم کھلا دشمن ہیں، انہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو مارے آستین ہیں، مسلمان کہلوا دیا، آج تک قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلمان تیار نہیں۔ تو باوجود اتنے بڑے فیصلے کے آج تک نہ قادیانیت نے مانا ہے نہ تشیعوں نے مانا ہے کہ وہ دستبردار ہو جائے، اسی لیے مسلمان نہ صحیح، ایسے نہیں ہونا۔ تو یہ اندر کے دشمن ہیں اور ان سے بچنا زیادہ ضروری ہے، ان کو پہچاننا زیادہ ضروری ہے۔ تو میں نے پہلے جو بات کی کہ یہ شریعت اب قیامت